Assalamualaikum everybody. My name is Dr. Aksan Asir and I am PMDC certified physician, and welcome to our channel Podcast Knockouts with Dr. Nabil and Hania with special series Dr. Aksan Asir. So today's آج ہمارا ٹاپک ہے ڈپریشن کا. یہ ایک بہت حساس ٹاپک ہے اور ہمیں اس کے بارے میں آج بہت ڈیپتھ میں بات کرنی ہے. کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ڈپریشن کی پریویلنس یعنی ہمارے ملک میں ڈپریشن کتنا پھیلا ہوا ہے؟ اکارڈنگ ٹو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں صرف 16% لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں. ہم اکثر اپنے جسمانی امراض کے بارے میں تو خوب تحقیقات کر کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ان لوگوں کو دکھاتے ہیں، پر اپنی جو ہے دماغی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج نہیں کرواتے. جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مانسی طور پر پاگل ہیں یا پھر آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈپریشن جس طرح ایک شریر مطلب ہماری جسمانی بیماری ہوتی ہے، اس طرح ڈپریشن ایک ہماری مینٹل مطلب دماغ کی بیماری ہے جس کا علاج ہونا چاہیے. ڈپریشن ایک بیسکلی ہمیں پہلے ڈسکرائب کرنا چاہیے کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے. تو ڈپریشن جو ہے ایک سنڈروم ہے، اور سنڈروم کا معنی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا آپس میں مل کے ایک بیماری کو بنانا. ڈپریشن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپس میں مل کے آپ کے دماغ کو کمزوری کی طرف لے جاتی ہیں، اسے ہم ڈپریشن کہہ سکتے ہیں. اس طرح ہر ایک بیماری کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. اس طرح ڈپریشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جو سائیکیٹرسٹ نے ایجاد کیا ہے. اسے کہتے ہیں DSM-5 کرائٹیریا. اس میں تقریباً 5 سے 6 چیزیں آتی ہیں جو تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ہونی چاہیے، تب ایک انسان کو ڈپریشن کا مریض کہا جاتا ہے. اس لیے اس چیز کو ڈپریشن سے الگ کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کرائٹیریا ہے، اس کرائٹیریا میں ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں، ایک تو ہے فٹیگ مطلب تھکن زیادہ ہونا، دوسرا لیک آف سلیپ یعنی نیند کا کم آنا، تیسرا جن چیزوں میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی تھی، آپ کی ہابیز جن میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی تھی، ان میں آپ خوشی کا نہ محسوس ہونا. چوتھا کرائٹیریا جس کو سائیکو موٹر ایجیٹیشن بھی کہتے ہیں، اس چیز کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنے بستر سے نہ نکلنے کا موڈ ہونا، ایک جگہ پہ پڑے رہنا، یا پھر فرسٹریشن یا اینگر کا زیادہ ہونا، ہر چیز پہ غصہ آنا، ہر چیز کا غصہ کسی اور پہ نکال دینا حالانکہ وہ چیز اتنی غصے والی بات نہ بھی ہو. اور ہمارے پاس 5واں جو کرائٹیریا آتا ہے وہ ہے لوگوں کے ساتھ تعلق کم کر دینا، سوشل ایکٹیویٹیز بند کر دینا. تو ان چیزوں کو ملا کے اگر یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے ایک مینٹل سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے. اچھا، ڈپریشن میں ایک اور چیز بہت کامن ہوتی ہے کہ بلا وجہ کسی بھی بات پہ رونا آ جانا، بہت زیادہ رونا آنا، اور اس چیز کا پتہ نہ ہونا کہ آپ کس چیز کی وجہ سے اتنا زیادہ رو رہے ہیں یا پھر اتنا زیادہ اداس فیل کر رہے ہیں. اس چیز کے لیے ظاہر ہے اگر آپ ایک سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں گے اور وہ آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے، تو اس کا بالکل بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی طرح سے پاگل ہیں کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا رہے ہیں. کیونکہ لوگ اکثر جو ہیں ہماری ملک کے لوگ سائیکیٹرسٹ یا پھر ان الفاظ سے ابھی تک جو ہے جان پہچان نہیں کر سکے ہیں. اس لیے انہیں لگتا ہے کہ اگر ڈپریشن یا پھر دماغی امراض کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس میں صرف پاگل پن ہی آتا ہے، یہ چیز ختم ہو جائے. تو ہم شروعات کرتے ہیں کہ ڈپریشن ہمارے یہاں کتنا کامن ہے. آپ کو پتا ہے کہ 42.6% آف پیپل آف پاکستان آر ایکچولی سفرنگ فرام ڈپریشن. مطلب 42% لوگ جو ہیں ابھی ڈپریشن کے شکار ہیں صرف پاکستان کے اندر، اور اس بار ہے. اب ہم بول سکتے ہیں کہ ڈپریشن اتنا عام کیوں ہے. ظاہر ہے ہمارے ملک کے حالات جس طرح ہیں
اس وجہ سے ایک تو ڈپریشن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن ہمارے ملک میں اس لیے عام ہے، لوگوں کی انکم کم ہے اور لوگوں کی ضروریات زیادہ ہیں۔ تیسرا ریزن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں پہ پریشر بہت ہے۔ ہمارے یہاں کی جس طرح کی سوسائٹی ہے، لوگوں کے اوپر طنز، لوگوں کے اندر جھگڑا، فرسٹریشن اتنی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے جگہ نہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن مطلب اپنے اندر اس غصے کو دبا کر اس بیماری کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک ریس بٹوین پاور اینڈ منی بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ موجود ہے، جہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں نہ محنت کرنی پڑے پر پیسہ خود ہی آ جائے۔ تیسرا اور آخری جو میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں گی، ایک فریجائل ہیلتھ سسٹم۔ ہماری ہیلتھ سسٹم میں ہی اس چیز کو عام نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ یا پھر سائیکیٹری ایک ایسی فیلڈ ہے جو صرف دماغی مریض کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو سائیکیٹرک فیلڈ ہے بیسکلی وہ آئی ہی ایجاد 1990 سے اس پہ کام ہونا شروع ہوا ہے۔ تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس چیز کا آنا کتنی دیر لگائے گا اور کتنا عام ہونے میں ٹائم لے گا۔ جو کرائیٹیریا میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے، اس کو ہم اب تھوڑا ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلا ہمارا جو تھا فٹیگ، کمزوری، لوگ اس کو اکثر سمجھتے ہیں کہ جیسے روزمرہ کے کام کے بعد جو کمزوری ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ جو ہے تھکے ہوئے ہیں، آپ کی باڈی بالکل بھی موو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، آپ صرف ایک جگہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں وداؤٹ کسی کاز کے، کسی بھی وجہ کے بغیر، یا پھر آپ جو ہے اپنے اندر کا سیلف کانفیڈنس کھو رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرنے میں گھبرا رہے ہیں، یا پھر اپنے اندر کے ایموشنز کو اس طرح نہیں بتا پا رہے جس طرح آپ پہلے اچھی طرح سے ڈسکرائب کر سکتے تھے یا بتا سکتے تھے، وہ چیز آپ سے نہیں ہو پا رہی ہے، تو ان چیزوں کے لیے ہم ایک علاج ظاہر ہے سائیکیٹرسٹ یا پھر سائیکالوجسٹ سے کرواتے ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ان دو لوگوں کی، تو سائیکیٹرسٹ از اے ڈاکٹر جو ایک دوائیاں پرسکرائب کر سکتا ہے ڈپریشن سے لڑنے کے لیے، اور جب ہم سائیکالوجسٹ کی بات کرتے ہیں تو سائیکالوجسٹ بیسکلی ٹرینڈ ہوتے ہیں ہمارے لیے سیشنز لینے کے لیے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور اپنا اسٹریس یا پھر اپنی فیلنگز کو کمیونیکیٹ کر سکیں ان الفاظوں میں جو الفاظ ہمارے منہ سے نہ نکل پائیں، وہ ہم سے اگلوا سکیں، ہمارے اندر کے ایموشنز کو پتہ لگا سکیں، ہمارے روزمرہ کے اسٹریسر جو ہمیں ڈپریشن دے رہے ہیں اس کی جڑ یا کاز روٹ تک جا سکے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں اب ان امراض کے علاج کے بارے میں۔ روٹ سٹیم کیا ہے؟ اکثر جو ہے ڈپریشن کبھی کوئی بچپن میں ہوا ٹراما یا پھر اسٹریس کی وجہ سے بھی بعد میں جنم لے سکتا ہے، اور کبھی کبھی ڈپریشن بچوں میں بھی پایا جاتا ہے جو لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم ایک اور ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ پہلے شروع کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں میں یہ سائنس نظر آئے جن کے بارے میں ویڈیو کے شروع میں بات کر چکی ہوں، تو ان کو انکریج کریں کہ اپنے آس پاس کے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کو ضرور دکھائیں۔ ایمپتھی مطلب انسانی ہمدردی رکھنا، خود کو ان کے شوز میں محسوس کرنا کہ وہ کس طرح فیل کر رہے ہوں گے، اور اس چیز کو اپنے اندر ایک ہمدردی کے طور پر لا کر ان کو انکریج کرنا کہ وہ ضرور اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور اس دماغی مرض کا بھی ایک علاج ڈھونڈیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک ڈپریشن کے پرسن کی فیلنگ کو سمجھنا شاید آپ کے لیے بھی فرسٹریشن ہو اگر آپ کے ساتھ وہ انسان رہ رہا ہو، پر ہمیں چاہیے کہ صبر اور تحمل سے کام لیں اور ان کو انکریج کریں۔ اگر آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے، وہ آپ سے ایک ٹائم لے گا، آپ کے اسٹریسر، آپ کے روٹ سٹیم کاز کو، اس چیز کو آپ کے اندر سے باہر نکالے گا، آپ کی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کرے گا، اور ڈفرینٹ تھراپیز آپشنز ہوتے ہیں جن میں سے سب سے بیسٹ CBT کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کو کہتے ہیں، جو وہ ایک سائیکالوجسٹ استعمال کرتے ہیں۔
اس کے بارے میں بھی ڈیپتھ میں بات کر سکتے ہیں، پر وہ بہتر ہے کہ ہم کسی سائیکالوجسٹ سے ہی اس چیز کے بارے میں بات کریں۔ دوسرا آپشن ہمارے پاس ایک سائیکیٹرسٹ کا ہوتا ہے۔ جب ڈپریشن اتنا بڑھ جائے کہ ہم اسے کنٹرول نہ کر سکیں بات چیت یا پھر ان چیزوں سے بھی، تو ہم پھر کبھی کبھار دوائیوں کی طرف جاتے ہیں۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں، خاص کر کے پاکستان میں، کہ دماغی امراض کچھ نہیں ہوتے اور ہم خود کو ان دوائیوں سے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سیلف میڈیکیشن ایک کبھی کبھار ایشو بنا دیتی ہے ایڈکشن کا، اور آپ نے ضرور ڈاکٹر نبیل کی ایڈکشن والی ویڈیو دیکھی ہوگی، اور ضرور اس کو بھی لائک کریے گا اور اس پہ بھی کمنٹ کریے گا تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو۔ دوسرا، ایڈکشن کے علاوہ لوگ اگر پرسکرائب کری ہوئی میڈیکیشن جو ایک سائیکیٹرسٹ انہیں دیتا ہے ان سے بھاگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے دماغ کو اور کمزور کر دے گا۔ جتنا آپ ڈپریشن کو ٹریٹ نہیں کریں گے، وقت کے ساتھ، سالوں کے ساتھ آپ کی میموری کمزور ہو جاتی ہے اور آپ کے دماغ کا ڈیسیژن لینے کی کیپیسٹی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو وزٹ کر رہے ہیں تو اپنی وزٹس کا فالو اپ ضرور جاری رکھیں، اور آپ لوگوں سے اس چیز کی بہت التجا ہے کہ اگر آپ اس امراض سے گزر رہے ہیں تو پلیز 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 اپنے سائیکالوجسٹ یا پھر سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، کیونکہ ڈپریشن اکثر سوسائڈ یا خودکشی کی طرف لیڈ کرتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس والوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں، ان چیزوں کے غم سے دور رکھیں۔ اور اگر یہ علامات آپ کو اپنے آس پاس میں، دوستوں میں، گھر والوں میں نظر آتی ہے، ان پہ ضرور نظر رکھیں۔ آئی ہو اور کسی ٹاپک کے بارے میں ڈیپتھ میں جاننا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں کہ آپ کس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ ایک Q&A بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کمنٹ جو سیکشن میں ہم سے سوال کریں گے، ہم ان کا ضرور آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دیٹ بیل آئیکن۔